الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله إن تكلني إلى ذنب وخطيئة وضعف وعورة لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إني والجن والإنس في نبع عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري وفي رواية إن في بعض ما أنزل الله على نبي يقول الله تعالى ابن آدم أخلقك وتعبد غيري وأرزقك وتشكر غيري ابن آدم أدعوك وتفر مني ابن آدم أذكرك وتنساني ابن آدم اتق الله ونم حيث شئت وعن علي رضي الله عنه يقول الله تعالى يا ابن آدم ما تنصفني أتحبب إليك بالنعم وتتمقت إلي بالمعاصي خيري إليك منزل وشرك إلي صاعد ولا يزال ملك كريم يأتيني عنك كل يوم وليلة بعمل قبيح يا ابن آدم لو سمعت وصفك من غيرك وأنت لا تعلم من الموصوف لسارعت إلى مقته أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگو اس وقت 3 حدیث کا ٹکڑا پڑھا گیا ہے. تینوں حدیثوں میں مشترک ایک بات بتائی گئی ہے. آپ کئی زمانے سے احادیث قدسیہ کا درس جیسا کیسا بھی اس حقیر فقیر سے سنتے ہیں. اللہ پاک کبھی جلال میں ہوتے ہیں تو ان کے کلام سے جلال کی عظمت کی نمائندگی ہوتی ہے اور کبھی اللہ پاک بے انتہا مخلوق پر اپنے ترس کھا کر کے ترحم کا کلام کرتے ہیں, شفقت کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, اپنی طرف اپنے بندوں کو پیار کے ساتھ بلاتے ہیں, ایک دم جیسے مشفق باپ اپنے ہر دل عزیز گوشے دل چہیتے لاڈلے بیٹے کو بلاتا ہے اور اپنے تمام کے تمام خطرات سے اس کو باخبر کرتا ہے تاکہ یہ منا سا بچہ اس کا فیوچر اس کا مستقبل تابناک ہو, تاریک نہ ہو, اندھیرے میں نہ پڑ جائے. یہ آج کی کچھ احادیث اسی طرح کی ہے کہ اللہ پاک بے انتہا شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, رافت کے ساتھ, تلطف کے ساتھ, ترحم کے ساتھ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں اور کچھ شکایت بھی کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پہلی حدیث میں کہ میں اور جنات و انسان ایک عظیم خبر کے سلسلے میں ہم ہیں. آ رہی ہے خبر, اخلق و یعبد غیری, میں نے انسان و جنات کو پیدا کیا ہے, خالق میں ہوں اور یہ عبادت کرتا ہے دوسروں کی. وَأَرْزُقُ وَيَشْكُرُ غَيْرِي, کھلاتا میں ہوں اور شکر
کسی اور کا کرتا ہے. بعض انبیاء پر اللہ نے نازل کیا کہ اے ابن آدم، میں نے تم کو پیدا کیا ہے اور تو عبادت کرتا ہے دوسروں کی، تجھے کھلاتا ہوں میں اور تو شکر کرتا ہے دوسروں کی. اے آدم کے بیٹے، ادعوک، میں تجھے کہتا ہوں میرے پاس آؤ، وتفر منی، اور تو مجھ سے بھاگتا ہے. میں بلاتا ہوں ادھر آؤ اور تم بھاگتے ہو مجھ سے. ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اذکرک، میں تجھے ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھلا دیتا ہے. آ رہی ہے، تفصیل آئے گی، بھی ترجمہ کر رہا ہوں. ابن آدم، آدم کے بیٹے، اتق اللہ، تقوی اختیار کر، یعنی محرمات کو چھوڑ دے، معصیت کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے. جس طرح تیرا جی چاہے تو سویا کر، گناہ چھوڑ دے اور تو جس طرح چاہے سویا کر، یعنی ایک دم خوشحال زندگی گزارا کر. تیسری روایت اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے، ما تنصفنی، تو نے میرے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا. جی، تو میرے ساتھ انصاف کا معاملہ تو نے نہیں کیا. تیرا جب جھگڑا پڑتا ہے نا کسی سے، 18 کا واسطہ پڑ جائے 22 سے، تو یہ 18 کہتا ہے یا اللہ آپ ہی انصاف کیجئے گا. جی 18 سمجھ گئے؟ جی کمزور کا واسطہ پڑ جائے تگڑے سے، دبا کے پٹائی کرے، اور جب یہ قابو میں نہیں آتا اس کے تو کہتا ہے اللہ اب آپ ہی انصاف کیجئے گا. اور اگر یہ 22 ہوتا اور وہ 18 ہوتا تو جی ہر 18 چاہتا ہے انصاف اللہ سے، لیکن اس 18 سے پوچھو کہ کیا تو بھی اللہ کے ساتھ انصاف کرتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا. اتحبب الیک بالنعم، میں تم کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہوں. انگنت لاتعداد نعمتوں کی میں نے بارش برسائی ہوئی ہے تجھ پر. یہ سب نعمتیں میں نے اس لیے دی ہے کہ اتحبب الیک، کہ تیرے دل میں میری محبت پیوست کر جائے، تو مجھ سے محبت کرنے لگ. لیکن ہوتا کیا ہے، وَتَتَمَقَّتُ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي، میں جتنی نعمتیں دیتا ہوں تم کو اتنی ہی تو بغاوت کر کے، معصیت کر کے مجھے ناراض کرتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جب تک نہیں ہے تو دعا چل رہی ہے، آیت کریمہ چل رہا ہے، جی قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، قاری صاحب سے دعا کی التجا کی جا رہی ہے، ہر بزرگ کی جوتی سیدھی کی جا رہی ہے، اور تھوڑا سا اللہ نے کشادگی دے دیا تو مسجد کا راستہ ہی بھول گیا. جی بولتا ہے قاری صاحب کو ذرا سلام کہیے گا میرا. پہلے دعا کے لیے آتا تھا، اب کیا کہتا ہے، قاری صاحب کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا. بھائی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. ابھی آ رہی بات، جلدی مت کیجیے. خیری الیک منزل، اللہ فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے خیرات کی بارش ہو رہی ہے تجھ پر. ابھی آئے گی تفصیل. وَشَرُّكَ إِلَيَّ صَاعِدٌ، میری طرف سے خیرات جا رہی ہے اور تیری طرف سے برائیاں آ رہی ہے. تیری طرف سے برائیاں آ رہی ہیں، نافرمانیاں آ رہی ہیں. ادھر سے نعمتیں جا رہی ہیں، ادھر سے نافرمانیاں آ رہی ہیں. اللہ اللہ. لا يزال ملک کریم یاتینی عنک کل یوم ولیلۃ بعمل قبیح. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے اللہ ہم پر جو آپ نے فرشتے متعین کیے ہیں کریم، اللہ نے خود کہا ہے، ان کریم فرشتوں کو اے اللہ ہمارے پاس سے نیکیاں ہی کے ساتھ واپس لے جائیے گا اپنے فضل سے. اللہ فرماتے ہیں کہ لا یزال ملک کریم یاتینی عنک کل یوم ولیلۃ، مسلسل میرا فرشتہ کرامن کاتبین یا محافظین اعمال فرشتے تیری طرف سے تیری برائیوں کو لکھ کے میرے پاس لا رہے ہیں. بے عمل، دن رات
کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ تیری طرف سے نیکی آ رہی ہو، مسلسل میری بغاوت ہی آ رہی ہے، نافرمانیاں آ رہی ہے۔ اے ابن آدم لو سمعت وصفك من غیرک وانت لا تعلم، یہ عجیب بات کہی اللہ پاک نے۔ من الموصوف لسارعت الى مقته، مثلا دو آدمی ہیں، ایک آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس آدمی میں جتنی خامیاں ہیں اس کو نہ کہے کہ یہ تیری خامیاں ہیں، یہ کہے کہ تیرے خلاف ایک آدمی یوں کر رہا ہے، اس کے اندر یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یہ برائی کر رہا ہے، یہ برائی کر رہا ہے، تو یہ احسان کیا، اس کے جواب میں اس نے یہ دیا، یہ احسان کیا، اس کے جواب میں اس نے یہ برا کیا۔ یہ آدمی خود ہی ناراض ہو کہ وہ جو آدمی جس کے ساتھ تو احسان کر رہا ہے اور تیرے ساتھ وہ اتنی ناانصافی کر رہا ہے، یہ سننے کے بعد وہ ایک دم غضبناک ہو جائے، ایک دم غضبناک ہو جائے۔ اب اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ جو صفات بیان کی جا رہی ہے کس کی، یہ سب صفات اسی بندے کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دن رات تیری صفت میرے پاس آ رہی ہے معصیت کی، خطاؤں کی، کہ اگر ان باتوں کو تجھے ہی بتا دیا جائے کہ ایک شخص ایسا معاملہ کرتا ہے اپنے محسن کے ساتھ تو تو مجھ سے زیادہ ناراض ہوگا، لیکن مجھے دیکھ کہ میں کتنا بڑا کریم ہوں۔ یہ تو حدیث کا ترجمہ ہوا۔ اب دوستو ایک اصولی طور پر ایک بات سمجھیے، حدیث میں آیا اللہ پاک نے پہلی شکایت کی ہے کہ اخلق و یعبد غیری، میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور عبادت تو، ایک دلیل جان جائیے آپ لوگ، ایمان کو تھوڑا آج تازہ کر لیجیے۔ اس حدیث میں ہر مسلمان کو دلیل نہیں بلکہ دلائل فراہم کیا جا رہا ہے کہ معبود کون ہوگا، معبود کون ہوگا، ہم عبادت کس کی کریں اور جس کی عبادت کریں اس کی عبادت کیوں کریں، یا اسی کی ہی عبادت ہم کیوں کریں، دوسرے کی کیوں نہ کریں۔ سمجھ گئے میری بات؟ اس حدیث میں دلیل بتائی جا رہی ہے، سکھلائی جا رہی ہے کہ ہم اپنے معبود کا انتخاب کریں کہ ہم کو کس کی عبادت کرنی ہے، اور جس کی عبادت کرنی ہے اسی کی ہی عبادت کیوں کرنی ہے، دوسرے کی کیوں نہیں کرنی، اسی ہی کی عبادت کیوں کرنی۔ یا تعبیر بدل دیجئے کہ معبود جو میرا بنے گا یا میں جس کا معبود جس کو اپنا معبود بناؤں اس میں کون سی صفت کمال ایسی ہونی چاہیے کہ کائنات عالم میں یہ صفت کسی میں نہ ہو، صرف اسی میں ہو جس صفت کی بنیاد پر وہ میرا معبود ہے۔ سمجھ گئے بات؟ رخ بدل دیجئے، یا تو اس طرح دلیل کو فراہم کیجئے یا اس طرح کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ انسانی وجود کے لیے معبود کا حق صرف خالق کو ہے۔ انسانی وجود کے لیے عبادت کا مستحق کون ہے، یا جس میں شان معبودیت موجود ہے وہ ذات کون ہونی چاہیے، کس کی؟ جو خالق ہے وہی معبود ہو سکتا ہے، غیر خالق معبود۔ اب اس کائنات عالم میں اللہ کی ذات کے سوا عرش لے لیجئے، کرسی لے لیجئے، جبرائیل کو لیجئے، میکائیل کو لیجئے، اسرافیل کو لیجئے، اسرائیل کو لیجئے، 7 زمین 7 آسمان، انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین،
ابرار، اخیار، اتقیا جو کچھ بھی ہیں یہ کائنات عالم میں اللہ کی سب مخلوق ہیں. صفت خالقیت کسی میں، اور وہ صفت تنہا اگر ہے کسی کے اندر تو وہ رب ذوالجلال ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم جس کو معبودیت کے مقام پر رکھیں وہ صرف خالق ہونا چاہیے، اور خالق صرف رب ذوالجلال اللہ کی ذات ہے. دیکھو دوستو، قرآن کریم بڑی اچھی چیز ہے اور وہی ہم کو دلیل دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. اس کائنات عالم میں جس کی مثال قرآن نے وہاں دی ہے سورہ واقعہ میں، فرمایا کہ اس کائنات عالم کے اندر جتنی چیز ہے ان سب کا خالق میں ہوں یا کوئی اور ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات عالم میں غیروں نے جس کو معبودیت کا مقام عطا کیا غلطی سے یا دھوکے سے یا توہم سے، وہ بھی اللہ کی تخلیق کے تحت ہے، خالق نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے اہل ایمان کو اللہ نے ایک بہت زبردست چیز بتائی. ابھی میں سوچ رہا تھا درس دینے سے پہلے اللہ سے دعا کیا کہ یا اللہ، اس موضوع پر بڑی پیاری بات اللہ نے کہی ہے. 18 پارہ سورہ مومنین شروع ہوتی ہے. چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں لوگ بہت ہی بھٹکے ہوئے. کئی دفعہ آپ سے بتایا جا چکا ہے اللہ کا حق آپ پر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کسی کو، اور آپ کا حق پھر اللہ پر عذر عنایت رحمت یہ بنتا ہے کہ وہ آپ کی مغفرت کر دے. ٹھیک ہے دوستو، چند چیزیں کنفرم ہیں، حدیث میں بھی آ رہی ہے. ذکر زمین پر ہوگا اللہ کا تو آپ کا ذکر ہوگا، یہ کنفرم ہے اللہ کی آیتوں سے. فاذکرونی اذکرکم، یہ کنفرم ہے. شکر پر نعمت میں اضافہ ہوتا، کمی نہیں ہوتی، یہ کنفرم ہے اللہ کی آیت سے. جی لئن شکرتم لازیدنکم. دعا مانگیے، دعا کا قبول ہونا کنفرم ہے اللہ کی طرف سے. ایسا کبھی نہیں ہے کہ دعا مانگی جائے اور رد ہو جائے، یہ کنفرم ہے. شک نکال دیجیے اپنا، اگر شک ہے تو آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے. اب آپ اپنی چیز کی حفاظت خود کیجیے، ہم آپ کی چیز کی حفاظت نہیں کریں گے. یعنی شک اگر آپ کو ہے تو آپ اپنے شک کی حفاظت کیجیے، اس کو ختم کیجیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ادعونی، جی ادعونی استجب لکم. تو دعا مانگ، میں تیری دعا، میرے لیے اللہ نے کنفرم کر دیا ہے کہ تمہاری دعا قبول کروں گا. تو ہم شک کیوں کرنے جائیں بھائی؟ جو شک کرے کرے، ہم نہیں کریں گے. اب چلیے آگے. اللہ نے جہاں قرآن میں کہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان کو میں نے طین سے پیدا کیا، گیلی مٹی. اور سنیے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر میں نے اس کو پیدا کیا نطفہ. فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اور پھر میں نے اس نطفہ کو لوتھڑا بنا دیا، بستہ کر دیا، جمع دیا، جیسے دہی کو جمع دیا جاتا ہے. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، یہ تھوڑی علمی سی بات ہے لیکن سمجھ لیجئے تو ایمان میں ترقی ہوگی. اللہ نے کہا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس مضغہ حلقہ کو میں نے مضغہ پیدا کیا، اب پھر مضغہ کو میں نے عظام پیدا کیا. ابھی بتاتا ہوں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور اس ہڈی پر میں نے گوشت چڑھایا.
ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. قرآن پر رکھ دو ادھر. اب ایک چیز سمجھ لیجیے، مادر شکم میں کیا گیا؟ نطفہ. اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نطفے کو بنایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خلق. فخلقنا النطفة علقة. بھائی عبدالستار غور سے سمجھ لیجیے، یہ ہے علمی بات، لیکن یہاں پر اللہ کی کمال قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نطفے سے میں نے کیا پیدا کیا؟ علقہ. لیکن علقہ جو ہے نطفہ سے علقہ کی تخلیق ہوئی ہے. نطفہ سے علقے کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی علاقہ نطفہ کے درمیان اور علقہ کے درمیان کوئی اپنا ذاتی نہیں ہے، میری کمال قدرت کا ہے، میری کمال قدرت کا ہے. اس لیے کہ صفت خلق کو لا رہے ہیں، صفت خلق کو لا رہے ہیں. پھر کہہ رہے فخلقنا العلقة مضغة. ایسا مت سمجھو کہ میں نے علقہ کو مضغہ بنا دیا، نہیں، میں نے مضغہ کو صفت تخلیق کے ساتھ ازمن میں تبدیل کیا ہے. اب پھر اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ثم انشأناه خلقا آخر. پھر میں نے نئی تخلیق کر کے اس میں جان ڈال دیا. اسی لیے اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین کا صیغہ استعمال کر دیا کہ یہ تنہا ایک انسان کے پیدا ہونے میں انسانی عقل کام نہیں کرے گی. تم تو یہ سمجھتے ہو کہ نطفہ خون بن گیا اور خون جم گیا اور جم جانے کے بعد گوشت بن گیا. تمہاری تفہیم کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے تمہاری تفہیم کے لیے سمجھا رہا ہوں. لیکن انسانی وجود کا نطفے کو علقہ میں تبدیل کرنے کے لیے صفت تخلیق میں ہی کام کر گئی. اسی لیے قرآن نے ایک مقام پہ کہا الا لہ الخلق والامر. الا لہ الخلق والامر. کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا خالق کون ہے؟ اس نے اپنی صفت خلق پیدا کیا اور صفت خلق کے ساتھ ساتھ صفت امر کا اتصال کر دیا. یہ صفت خلق ہے جسم، اور صفت امر اس کے اندر روح ہے. صفت امر اس کے اندر روح ڈالی گئی ہے. اس لیے اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ انسان کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، تو اللہ نے اس کو ایک جگہ بہت خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے. هو الذی خلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم. اللہ اکبر. کہو آپ بھی کہا تمہارے سمجھ بھی نہیں آئے گا اور تم سمجھ بھی نہیں سکتے ہو. تم سمجھ بھی ہاں سمجھ تو نہیں سکتے ہو. اپنے ایمان کی شعور میں، ایمانی یافت میں، ایمان کے اندر قوت توانائی پیدا کر سکتے ہو. میری معرفت کا علم حاصل کر سکتے ہو. میری تخلیق کو نہیں سمجھ سکتے ہو. تم میری تخلیق کو، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ وہ ہے خلقکم، تم کو پیدا کیا. خلق کا ایک آسان ترجمہ کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، علماء کے لیے نہیں، اعتراض نہ کیجیے گا. خلق اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز بالکل نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، اس کو ایک دم اثر نو وجود عطا کر دیا. نطفہ تھا، نطفہ سے خون کا کیا تعلق ہے؟ نطفے سے خون کا کیا تعلق ہے؟ اگر آپ
آپ کہتے ہیں کہ نطفے سے خون کا تعلق ہے تو نطفہ خارج کر کر کے ذرا خون بنا کے بتائیے مجھے آپ. ورنہ ہر بیت الخلا کے گٹر میں کتنے انسان پیدا ہو کے نکل کے آ جائیں. جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو تم، هو الذی خلقکم، تمہارا اللہ کون ہے جس نے تم کو کہا ہے عبادت کرنے کے لیے؟ کون ہے پتہ ہے تم کو؟ خلقکم فی بطون امہاتکم، تمہاری ماں کی پیٹوں میں تم کو پیدا کیا. خلقم من بعد خلق ہے، کر سکے آئے تھے نا، خلقم من بعد خلق، ہر نئی چیز کے بعد ایک دوسری نئی چیز بنایا. اسی لیے میں نے کیا کہ ایک نئی چیز کا پیدا وجود عطا کر دینا. خلقم من بعد خلق، ایک چیز نئی پیدا کی اور پھر اس کو اس حال میں نہ رکھ کے اس سے ایک دوسری نئی چیز پیدا کر دیا. یعنی مٹی کو سونا بنا دیا. مٹی سے کہیں سونا بنتا ہے؟ جی مٹی سے سونا نہیں بنتا ہے. مٹی سے سونا بنا دیا. اور میں کہتا ہوں سونا کیا بنایا؟ اپنی معرفت کے لیے انسان بنایا. اپنی معرفت کے لیے انسان بنایا تھا. کہا خلقم من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ کہتے تم کو پتہ ہے 3 اندھیرا تھا وہاں. 3 کتنا اندھیرا تھا؟ ماں کے پیٹ کا اندھیرا. پھر وہ انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ لوٹرس. چلو رحم کا اندھیرا. اور پھر رحم میں ایک بیلون تھا جس بیلون میں انسان تھا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ سنو 3 اندھیرے میں تو بڑا مائی کا پوت ہے تو صرف مسجد میں اندھیرا رہے تو پوری رات ذرا بیٹھ کے دیکھ. ادھر کاغذ کھڑکھڑائے گا تو کہو کہ وہ جنات آ گیا، بھاگ یار جلدی یار. جی 3 اندھیرا تھا. 3 ماں کی پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اس بیلون کا اندھیرا. اور تیرا رب تیرا آنکھ بنا رہا تھا اور اندھیرے میں روشنی ڈال رہا تھا. ایک مثال میں نے دی. جی ماں کی پیٹ میں آنکھ بنا رہا تھا، وہ تھا اندھیرا، لیکن اس اندھیرے میں منبع نور کو پیدا کر رہا تھا وہ، اور اس میں روشنی ڈال رہا تھا وہ. جی پوری کائنات عالم میں آواز گونج رہی تھی. ان تمام آوازوں سے بچے کے کان کو بند کر کے قوت سماعت پیدا کر رہا تھا. تمام دنیا کی گویائیوں پر پابندی لگا کر کے قوت توانائی گویائی اس کی زبان میں موہبت کر رہا تھا وہ. وہی تیرا رب ہے. ذالکم اللہ ربکم. قرآن نے پھر کیا کہا؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب. تو اللہ پاک دلیل دے رہے ہیں کہ یاد رکھ لینا عبادت کے لیے کبھی بھی بھٹکنا نہیں. عبادت اسی کی کرنا جو مخلوق نہ ہو، خالق ہو. اور کائنات عالم میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب مخلوقات کی قسم سے ہیں. رب ذوالجلال صرف خالق ہے. رب ذوالجلال صرف خالق ہے. تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ کس کی؟ جی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. وہاں بھی لفظ خلق کو اللہ نے دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے کہ بھٹکنا نہیں کبھی بھی. معبود کے انتخاب میں کبھی بھٹکنا نہیں. معبود مخلوق نہیں ہو سکتی. معبود وہی ہوگا جس میں صفت خلق بھی ہو اور صفت امر کی قوت و طاقت بھی ہو. اس نے اپنے صفت خلق سے جسم بھی ماں کی پیٹ میں عطا کیا اور صفت امر کی صفت سے قوت سے ڈال کر کے روح بھی ڈال دی اور 2 چیز کا مجموعہ بنا کر کے انسان کو دنیا میں لایا ہے. کہا کہ دیکھ صفت خلق کو پہچان کر کے معبود کا انتخاب کر اور صفت امر کو پہچان کر کے اللہ کی معرفت کو حاصل کیا کر. صفت خلق کو پہچان کر کے معبود کا انتخاب کر اور صفت امر کو پہچان کر کے اللہ کی
معرفت کو پیدا کر. معرفت کا تعلق روحانیات سے ہے اور عبادت کا تعلق جسمانیات سے ہے. سمجھ گئے بات؟ نہیں سمجھ گئے؟ خلق کا تعلق جسم سے ہوا تو تخلیق کا تعلق جب جسم سے ہے تو عبادت کو جسم پہ متعین کر دیا، اور امر کا تعلق آسمان سے تھا تو اس کو اپنی معرفت سے جوڑا. کہا عبادت جسم سے کیا کر اور اس کا نور کا حاصل ہونا معرفت ہے، وہ تمہارے روح میں حاصل ہوگا. ان دونوں کی بنیاد پر تو اللہ کی طرف چلے گا. اسی لیے قرآن حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اخلق وَيَعْبُدُ غَيْرِي. کتنا بد نصیب ہے یہ انسان کہ اس کا خالق میں ہوں اور یہ عبادت دوسروں کی کرتا ہے. وَأَرْزُقُ وَيَشْكُرُ غَيْرِي. روزی میں نے اس کو دی ہے اور یہ شکر. اس کو رہنے دو، اگلے ہفتے کے لیے ٹائم ہو گیا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. یا اللہ معاف کر دیجیے، درگزر کر دیجیے، فضل کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے. میرے اللہ آپ بڑے ہیں، ہم سب کے ہیں، الہ العالمین سب سے بڑے ہیں، ہمارے بھی خالق آپ ہیں. اے اللہ ہم نے آج تک آپ کو نہیں پہچانا. سبحانک اللہم ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا وانت ارحم الراحمین. اے اللہ آج تک ہم سے جتنی غلطیاں ہو گئی سب کو معاف کر دے، درگزر کر دے، فضل سے کرم سے عفو و کرم کا معاملہ کر دے. اے اللہ جو زندگی بچ گئی ہے اس کو اپنی اطاعت و عبادت میں الہ العالمین مشغول کر دے، اپنی رضا کا مقام نصیب فرما دے. مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تمام کی جائز حاجتوں کو پوری فرما دے، تمام لوگوں کی مشکلات کو حل کر دے. یا اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دیجئے گا. اے اللہ حشر میں صالحین کے ساتھ اٹھا لیجئے گا. الہ العالمین ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے درس کو بھی قبول کر لے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے. نفس کے حضور سے اور شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں شرک سے، کفر سے، بدعات سے، کبر سے، حسد سے، غرور سے، بڑا بننے کے جذبے سے. اے اللہ میں بھی انسان ہوں، انسان تو پیدا ہی کیا گیا ہے لطفے سے، ہم کیا دعویٰ کر سکتے ہیں. یا اللہ جو کچھ بھی صفات ہیں سب آپ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں. اے اللہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. پروردگار عالم محض اپنے فضل سے ہمارے جسم کی طاقت و توانائی کو، گویائی کو، سماعت کو، قوت کو، طاقت کو، سب کو اپنی رضا میں استعمال کر لے. یا اللہ محض اپنے فضل سے ہماری دعا کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان اللہ.